خبر ہے میں خوش آمدید. اور میرے ساتھ عارف امید بٹی صاحب، جناب طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی، اور ہمارے ساتھ آج ہوں گے شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی. مگر میں کچھ خبروں کا ذکر کر دوں جس پہ ان سے ہم انلائٹن ہوں گے. افغانستان میں طالبان کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اور بہت سی خبریں آ رہی ہیں. ایک جلا وطن حکومت بھی بننے جا رہی ہے، اور جو نائب صدر ہے، کیا پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی، اس حوالے سے بات کریں گے. اور اسلامی امارات کے قیام کو کون کون قبول کرے گا، اور عوام میں مہنگائی کے حوالے سے ایک بات کریں گے اپنے معزز مہمان سے. اور پھر 2023 کے الیکشن کیا الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم شبلی صاحب. پہلے تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک جلا وطن حکومت بھی قائم کر دی ہے. نائب صدر جو ہیں ان کے جو باہر ہیں، اور وہ پنج شیر کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک مزاحمت کا گڑھ بنائیں گے. تو پاکستان کی کیا پالیسی ہے اور معاملات کیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کب تسلیم کرنے جا رہے ہیں اگر تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب. دیکھیں جی، شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہماری بالکل سرحدیں جڑی ہوئی ہیں. اور ایک ماضی میں بھی ایک ہمارا ایک تجربہ رہا ہے جس کی بنیاد پہ کافی مسائل اٹھانے پڑے ہمارے ملک کو، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کو. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، افغانستان میں وہاں کے لوگوں کی پسند کی حکومت ہو، اور اس سلسلے میں ہماری کوششیں، ساری جو کوششیں ہیں وہ یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کہ افغانستان میں امن آئے. امن حاصل کرنے تبھی آ سکتا ہے جب کہ تمام فریقین جو کہ وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں مل کے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر کے اور ایک ایسی حکومت بنائے جو کہ افغانستان کو خوشحالی کے اور امن کے راستے پہ ڈال سکے. جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ہر اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے جو کہ عوام کی نمائندہ ہو، وہاں کے عوام کی نمائندہ حکومت ہو، اور یہ انہوں نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو حکومت میں لانا ہے. ہماری بحیثیت ہمسایہ اور ایک ریجنل پاور ہونے کی حیثیت سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس آبجیکٹیو کو اچیو کریں اور اس میں ہم مداخلت نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ساتھ وزیر سائنس ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. اچھا شبلی صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان جو اعلانات کر رہے ہیں اس کے مطابق حکومت چلا پائیں گے؟ اور اگر اس میں امریکہ اور برطانیہ سے قبول نہیں کر سکتا تو پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان نے پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے جس طرح ہمیشہ کہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. وہ اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ اس سے جو باقی دنیا کے ممالک ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اور فیصلے ہونے اسی طرح ہی چاہیے کہ ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور دیکھنا چاہیے. ماضی میں ہم نے ہمیشہ دوسرے ممالک کو خوش کرنے کے لیے ہم نے فیصلے کیے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں، اور اس نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. تو ہماری ابھی بھی یہی پالیسی ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان اس بات کے کئی بار اظہار کر چکے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہو. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ ایک بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. مطلب ہے کہ اس میں ابھی کافی زیر و بم ہیں اور ابھی صورتحال کوئی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوئی ہے. جہاں تک کہ ہماری اس کا تعلق ہے حکومت کی پالیسی کا، وہ یہی ہے کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہم پہلے ملک بن گئے جس میں کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے اور اس کے مطابق جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. ظاہر ہے کہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ صرف ہم نہیں ہیں، اس خطے کے باقی ممالک بھی ہیں. لیکن جو فیصلہ جس کی بنیاد جس پہ جو اس کا جو مرکز ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوگا، چاہے وہ جو ہمارے ریجن کے لوگ ہیں، پاورز ہیں، ممالک ہیں جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہم ہیں. تو ہم فیصلہ وہ اسی بنیاد پہ کریں گے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہے، اور ایسی حکمت عملی اور ایسا حکومت جو کہ امن لا سکے افغانستان میں. کیونکہ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے افغانستان کے امن سے، پاکستان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے افغانستان کی خوشحالی سے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہاں امن ہوگا
جی شبلی صاحب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے ایک تضاد نظر آ رہا ہے. ایک طرف آپ مجھے بھی بڑا اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ ہم نے فیصلے اپنے لیے کرنے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہاں پہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے یا ریجیکٹ کرتے, اور ساتھ ہی حکومت آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کو دیکھ رہے ہیں. تو اس سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان دیکھ رہے ہیں امریکہ کیا سوچتا ہے, یورپ کیا سوچتا ہے, تو کیا ہم نے اپنی خارجہ پالیسی پھر دوسروں کے رحم و کرم پہ رکھنی ہے؟ اگر ہم نے خود کرنی ہے تو پھر ہم خود فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں, ہم ضرور فیصلہ ہم ہی کریں گے, پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہی فیصلہ کرے گی. میں جو پوائنٹ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں ہیں, اور ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہم سوچ و بچار بھی کر رہے ہیں, مشورے بھی کر رہے ہیں, اور جس طرح میں نے کہا ہمارے جو بنیادی جو نقطہ ہے اس سے فیصلہ ہوگا, اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کی انٹرسٹ میں کیا بہتر فیصلہ ہے. یہ نہیں کہ کسی کے بہتری کے لیے نہیں, ہم اپنی بہتری, اپنے ملک کی بہتری کے بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کب کرنا ہے, کس کو کرنا ہے. کیونکہ ابھی اس وقت سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ کافی اس قسم کی ہے, انپریڈکٹیبل قسم کی ہے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اور یہی ہمارا نقطہ ہے. اچھا شبلی صاحب یہ بتائیں, آپ اب اس کابینہ کے وزیر ہیں جس کے وزیر اعظم نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ, اور امریکہ کو اڈے نہیں دیے تھے, اور امریکہ کے ٹی وی کے ساتھ انٹرویو کر کے, جبکہ مشرف نے ماضی میں ان کے پاؤں پکڑ کے انہوں کو جو کہا دے دیا. ان کے وزراء بھی آپ کی کابینہ میں, آپ کو فخر نہیں ہو رہا کہ آپ مشرف کی کابینہ میں نہیں ہیں, عمران خان کی کابینہ میں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کون ہے. لیڈر عمران خان ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ نمبرز کی گیم ہوتی ہے. ورنہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کی اس پہ ہوتا, منشا پہ ہوتا, یعنی جو ہمارے اگر ہمیں الاؤ کرتے ہمارے جو نمبرز ہیں, تو شاید یہ آپ یہ سوال نہ کر رہے ہوتے. اور اس میں یہی بات ہے کہ ہمیں اس سچویشن میں ہمیں اس بات پہ فخر اور اطمینان ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ صرف پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہے, اور جو فیصلے کریں گے وہ پاکستان کی بہتری میں ہوں گے, پاکستان کے مفاد میں ہوں گے. یہ نہیں کسی اور کو خوش کرنے, کیونکہ عمران خان کے نہ تو باہر جائیدادیں ہیں, نہ ان کی کوئی بزنسز ہیں, تو ان کا جو بھی ہے وہ پاکستان ہے, اور اسی لیے وہی شخص فیصلے پاکستان ہی کی انٹرسٹ میں کر سکتا ہے جس کا کہ سب مرنا جینا اس ملک میں ہو. اچھا شبلی فراز صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو, بہت اہم ایشو, ایک بڑا پالیسی ڈیسیژن اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا, چائنا کی طرف جھکاؤ. ایک ریومرز یہ بھی ہیں کہ کابینہ سپلٹ ہے کہ ہم چائنا کی طرف اپنی تعلقات بڑھائیں, جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں خوف زدہ بھی ہیں جی امریکہ کو ایک دم سے ہم اگر ڈچ کریں گے تو ہم پہ پابندیاں بھی سلیپ ہو سکتی ہیں. کیا گفتگو اندر چل رہی ہے اور فیصلہ کس سمت ہونے جا رہا ہے, کچھ اشارہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین ہمارا ایک بہت ہی قابل اعتماد, اور ہمیشہ تاریخی میں اگر ہم جائیں تو چائنا نے ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ بڑے کلیئرلی کھڑا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ دوستوں میں بھی دوست ہوتے ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوست کے ساتھ دوستی کریں اور باقیوں کے ساتھ بگاڑ لیں. تو ہم انٹرنیشنل ایرینا میں رہتے ہیں, اور ہماری دنیا جو ہے وہ کافی انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, اور اسی وجہ سے ہم کسی کے تعلقات کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ تعلقات خراب بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کو ہر ملک کے ساتھ, اور جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دشمنیاں نہیں کرنی ہے, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے, ہماری سرحدیں بھی کسی طرح سے ان کے ساتھ ملتی ہیں, ہماری انہوں نے ہر جگہ پہ مدد کی ہے, تو وہ تو ہماری جو فورن پالیسی کا جو جسے کہتے ہیں کارنر سٹون ہے وہ ہے ہماری چائنا کے ساتھ دوستی. باقی جو ہے تو ہم نے ہر ملک کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, دنیا کے لیٹن امریکہ کے ساتھ, افریقہ, ہر ایک کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے. کیونکہ ہم ایک دوستی کرنے کی اس میں چکر میں ہم یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے ساتھ ہم بگاڑیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک قربت ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا ایک حسب مراتب ہوتا ہے, تو ہم اس کی بنیاد پہ ہم نہیں کریں گے ایک ایسی
ریکلیس پالیسی جو جذبات پہ مبنی ہو یا کوئی ایک ایسی پالیسی یا فیصلہ جو کہ ہمیں نقصان پہنچائے. آپ نے فورن پالیسی کی بات کی ہے, بعض لوگوں کا کہنا ہے, اس میں بھی شامل ہوں, کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ افغانستان پہ سلامتی کونسل میں اجلاس ہو اور پاکستان اس میں شامل نہ ہو, تو ہماری خارجہ پالیسی میں کہاں پہ یہ فالٹ آیا ہے؟ جی دیکھیں یہ بات درست ہے. اب دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, جس نے کہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا ہمیں نقصان پہنچانے کا, اب ان کی ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل اس میں پالیٹکس میں یا ایک انٹرنیشنل لیول پہ بیکاز آف اٹس سائز, ان کا جو سائز ہے, جو ان کی مارکیٹ ہے, وہ ان کو بڑا ایک پریویلیج دیتی ہے, ایک ایڈوانٹیج دیتی ہے, جس سے کہ کئی, حالانکہ یہ دوغلا پن ہے. ایک طرف تو ہم جو مغرب کے ممالک ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ نان انٹرفیئرنس, دیکھیں اس نے کشمیر میں کیا کیا. اس طرح کے اور جتنے بھی مسائل ہیں, ہماری بدقسمتی کیا رہی ہے کہ جو ہمارے ماضی میں جتنی بھی ہماری فورن پالیسیز تھیں وہ اپیزمنٹ کی پالیسیز تھیں, یعنی کہ ہم امریکہ یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس سے ہمارے ملک کو نقصان کیا ہوتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا ہے, ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ جس کی پرائرٹیز اور کلیئرٹی بہت واضح ہے. وہ یہ ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو, میرا لاسٹ کویسچن آپ سے, تو جنرل ضیاء کی اور جنرل مشرف کی فارن پالیسی اچھی نہیں تھی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں تھی اچھی, بیکاز دیکھیں فیصلہ آج کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. فیصلہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ آگے دیکھتا ہے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان پچھلے 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ اس کا افغانستان میں فوجی حل نہیں ہے, لیکن آج دنیا مان رہی ہے کہ جی اس کا فوجی حل نہیں ہے. آج وہی بائیڈن ہیں یا وہی لیڈران ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے, ملٹری سے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جو ضیاء الحق کی یا باقی جو پالیسیز تھیں اس میں یہی تھا کہ اس نے پورے ملک کے پورا اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس پالیسی نے ہمارے ملک میں, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے سوشل پرابلمز جو آج ہم فیس کر رہے ہیں, جو ہم ہر طرح کے مسئلے مسائل ہم جو پیش کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وہ تھی جس میں کہ اس نے پورے ملک کو جسٹ بیکاز اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی گین کرنے کے لیے اس نے ایک ہمیں ایسے ایک چنگل میں پھنسا دیا جس سے کہ ہم آج تک نہیں نکل پائے ہیں. تو ہماری پرائم منسٹر کی تو یہی کلیئر پالیسی ہے کہ جی ہم نے اب نہ کسی کے لیے جنگ لڑنی ہے اور نہ ہم نے کسی کی مفادات کا ایجنٹ بننا ہے. ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں, اور اس میں ہم عاجزی سے کام لیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارا ملک بدقسمتی سے اکنامیکلی اور کئی مسائل ہیں ہمارے پاس, تو ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ جی جذبات میں آ کے کہ فلانا زندہ باد فلانا مردہ باد. نو, کوئی زندہ باد نہیں, صرف پاکستان زندہ باد. اچھا یہ بتائیے شبلی فراز صاحب کہ کیا کوئی پلانز ہیں خدا نخواستہ اگر یہاں مہاجرین آتے ہیں, پہلے بھی آپ سب جانتے ہیں ہم غریب ملک ہیں, 30 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں جنہیں ہم نے اکاموڈیٹ کر رکھا ہے, اس حوالے سے کیا پالیسی بن رہی ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے, اور خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا پھر کہ چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی کیا اس نے ہمیں کیا ہماری پوری جو نقصانات کیے, جس طرح اس نے ہمارے پوری ملک کے ہمارے صوبے کے کلچر کو بدل دیا, اکانومی, انفراسٹرکچر وغیرہ. ہم کرنا بھی چاہیں جی تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم نے تو 30 لاکھ جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم بالکل کہیں بڑی مشکل سے ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن ہماری جسے کہتے ہیں نا مالی اور جو ہماری جو وہ حیثیت ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم ایک بڑا نمبر آف ریفیوجیز دوبارہ لے آئیں. اس میں مختلف میکنزمز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یا تو ایک ریسٹرکٹڈ ماحول میں رکھا جائے سرحد کے پاس ہی, یا اکراس دا بارڈر, اب تو فینسنگ بھی ہو گئی ہے, تو ان کو اس طرح سے رکھا جائے جس میں کہ وہ اپنے ان کو ایک ہیومن اس پہ رائٹس کے ایشو پہ ہم اور ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کئی چیزیں ان کے ساتھ ملتی ہیں, تاریخ بھی ملتی ہے, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو کسی مشکل میں ڈالیں, لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا شبلی صاحب ایک اور اہم بات, ظاہر ابھی آپ نے ضیاء الحق کا ذکر کیا, اس کی جو نرسری تھی جو آج آپ کی اپوزیشن میں ہے, آپ پہ سب سے بڑا کرٹیسزم جو کر رہے ہیں, جو انہوں نے الیکٹرل ایشو بنا دیا ہے, وہ مہنگائی کا ہے. اس کو آپ کیسے, آئی نو کہ بڑا ملبہ چھوڑ کے گئے, سارا وہ سب ہماری نظر میں ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیف نہیں ہوا. کیا اس کا حل ہے؟ آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے اور کیسے ریلیف دیں گے؟
دیکھیں آپ کے سوال ہی میں جواب ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سیاسی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے عوام ناخوش ہوں مہنگائی کے اس میں. یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے یہ اس موجودہ اس میں. اور خاص طور پہ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں نا ہماری جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہم اس طرح سے بیچ نہیں پائے دنیا میں کہ کووڈ کی موجودگی میں اس طرح کا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کی جو فیصلے سازی تھی اس سے ہمیں کم نقصان ہوا ہے. ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو کہ پوری عالمی صورتحال اس میں کافی وہ ہے. لیکن جب تک ہمارا جو امپورٹ ہیں جس پہ کہ ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گے چاہے وہ تیل ہو یا خوردنی ہو یا پیٹرولیم ہو یا چاہے وہ دالیں ہوں یا اور کھانے پینے کی اشیاء ہوں تو یہ ایک قسم کی امپورٹڈ انفلیشن ہے جس میں کہ ہمارے پاس زیادہ چوائسز نہیں ہیں. لیکن حکومت کی یہ دن رات میں گزارش کرتا ہوں کس طرح سے ہم اس کو حل کریں. ماضی میں 1-2-3 حکومتیں کرپشن کے ان پہ الزامات تھے, انہیں عمران خان صاحب نے ان کے خلاف احتساب کا سلسلہ بھی چلایا. بدقسمتی ہے نظام اور عدالتیں ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو فیور مل جاتی ہیں یا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے. جی ڈی پی کا گورکھ دھندے کے لفظ میں نہیں جاتا, میں ذخیرہ اضافہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے آ گئے, کرنٹ سارا بھی بڑھ گیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے جو 2018 میں پیٹرول بجلی گیس کی قیمت تھی, روزمرہ اشیاء کی قیمت تھی, مہنگائی اور گڈ گورنر اس وقت عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اپوزیشن کے تو پلے لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ ہے یا وہ آپ کے خلاف کچھ کر سکے. جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تو کوشش یہی ہے کیونکہ اپوزیشن تو ان کا کیا دھرا ہے جو کہ ہم پوری قوم بھگت رہی ہے. لیکن بھٹی صاحب ہماری یہی اسی پہ ہماری کوشش ہے اور اسی پہ ہمارا دن رات ہماری سوچ ہے کہ کس طرح سے ہم اس جو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے بالکل قابو میں ہیں نہیں, جس طرح میں نے کہا کہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, تو ہم کس طرح سے ایک ایسا وہ کر سکیں, نظام بنا سکیں جس سے کہ جو غریب ہے اس کو باوجود اس کے کہ جو بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں چاہے وہ احساس ہو یا گھروں کا ہو, کنسٹرکشن, ہماری کوشش یہ ہے کہ اب جو ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, اکانومی میں مزید ایکٹیویٹی آئے جس طرح الحمدللہ کافی آ چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ مہنگائی کے, یہ اگلے 5-6 مہینے میں اس میں بہتری آنی چاہیے. شبلی صاحب آپ نے ایکسپورٹ پروموشن کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. مجھے پورے پاکستان میں ایک بھی اکانومسٹ نہیں ملا جو اس سے ایگری کرے کہ جس طرح آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, گیس کی قیمت بڑھائی ہے, اور جو آپ کا جو بیسک پاکستان میں جو را مٹیریل ہے اس کے مہنگا ہونے سے جو پروڈکٹیوٹی کی ہماری کاسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت ایکسپورٹ نہیں ہماری بڑھ سکتی. آپ اگر میرے پاس اگر وہ میں ڈیٹا دینا شروع کروں تو مجھے پورا پروگرام ختم ہو جائے گا کہ آپ کے 3 سالوں میں فیکس آمدنی کم ہوئی ہے. سن لینا ذرا, مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, تو آپ کس طرح ایکسپورٹ بڑھائیں گے یہ مجھے بتا دیں. اس بجلی کی قیمت کو سامنے رکھ لیں اور پیٹرول کو سامنے رکھ لیں. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں ہم نے ان کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ان کی بجلی کے ریٹ بھی مختلف ہیں, ان کے لیے گیس کے ریٹ بھی مختلف ہیں, ان کو اور بھی انسینٹیوز ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو ہم اسی وجہ سے کہ باوجود اس کے کہ دنیا عالمی دنیا کووڈ کا شکار رہی ہے اور ہے, اس کے باوجود جو ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ آئی ہیں. تو ہم تو جہاں تک ہے, اور آپ کی جو یہ بات ہے میں اسے اتفاق تو کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا پلان کیا ہے. کہ آپ نے کہا کہ ان حالات میں جب کہ را مٹیریل, آئل کی پرائسز, سارے انٹرنیشنل کا ساتھ بازاری, اس میں ایکسپورٹ, دیکھیں ہمارا ایک ایسا ایک سیکٹر ہے جس کو کہ ہم کہیں گے خاموش انقلاب ہے, وہ ہے اس کا آئی ٹی ایکسپورٹس کا. ابھی ہم بھی جو فصل تیار کر رہے ہیں نوجوانوں کی جو کہ ٹیکنالوجی کی اور یہ اپنی آئی ٹی کی فیلڈ میں, جس طرح سے وہ آپ کو آنے والے سالوں میں ایکسپورٹس بڑھتی نظر آ جائیں گی. آپ کو ایک 5-1 ارب ڈالر تو انشاءاللہ اگلے 2 سال میں اس کی ایکسپورٹ کا بڑھاؤ نظر آئے گا. اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں, بیکاز ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اب پرائیورٹی ہم نے شفٹ کر دی ہے کہ بجائے امپورٹ سبسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. میں اپنی منسٹری میں ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ کون کون سی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ یا کیمیکلز ہیں جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم ادھر ہی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 6 مہینے سے 8 مہینے میں ہم ایک پوری واضح ایک حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے جس میں کہ ہم ان چیزوں کو ریپلیس کرنا شروع کر دیں گے جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم ایسی فضول چیزیں بھی
یہ بھی بتاتے چلیں اگلے 2 سالوں میں آپ 1 کروڑ جو جابس آپ نے دینی ہے اور 50 لاکھ جو آپ نے گھر بنانے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی انفارمیشن اپڈیٹ کر دیں جو آپ کا منشور تھا نا 1 کروڑ آپ نے جابس دینی. جی بالکل. دیکھیں ہم نے جابس جہاں تک جابس کا تعلق ہے ایک تو یہ ہے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اور آپ کے ناظرین سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں ہم نارمل ٹائمز میں ہیں نہیں. اگر یہ نارمل ٹائمز ہوتے تو ہم نے یہ ابھی تک اچیو کر دیا ہوتا, پہلے 3 سالوں میں اچیو کر دیا ہوتا. اور ابھی بھی جو دیکھیں نا جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو ہم نے حکومت کا کام جی نوکریاں دینا نہیں ہوتا ہے, یہی ایک پرابلم رہا ہے. اور ابھی آپ نے سپریم کورٹ کی ایک ڈیسیژن بھی پڑھی ہے کہ حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے کہ تھوک کے حساب سے سرکاری نوکریاں دی ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارا جو وہ ہیں پینشنز ہو گئیں یا ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ سب سے بڑا خرچہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے جس سے کہ جاب کریشن ہو, ایسی انوائرمنٹ بنائے جس میں کہ انڈسٹری چلے, جس میں کہ کاروبار سٹارٹ اپس ہیں, ہم نے کتنوں کو شروع کرایا ہے. مواقع پیدا کرنا کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ دیکھیں بہت سے ہو بھی گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ حالات نارملائز ہونے والے ہیں. شبلی صاحب ایک سوال کرتا ہوں, عمران خان کا ویژن تھا سٹارٹ سے 22 سال سے میں سنتا تھا کہ وہ اداروں میں اصلاحات لائیں گے, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ کس حد تک مطمئن ہے کہ 3 سال لے ہے. دوسرا اس ملک میں کوئی 80% لوگوں کی انکم 30,000 سے کم ہے. کیا ان کے لیے حکومت کوئی آنے والے دنوں میں خوشخبری یا کوئی ایسا انہیں موقع دے گی کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم, رزق اور روزگار چلا سکے؟ دیکھیں جی اس میں جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے, ظاہر ہے ریفارمز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. ہماری جو ریفارمز ہیں کئی اس میں ہو گئی ہیں, کئی میں ہو رہی ہیں. اب مثلا ہمارا جو یہ آپ لے لیں جہاں تک کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 30,000 روپے تک کے جو ایک سیگمنٹ ہے, ہمارے جی ڈفرینٹ پالیسی ٹولز ہیں جس میں کہ کامیاب نوجوان ہے, جس میں کہ احساس ہے, جس میں کہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کنسٹرکشن میں جو لونز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کم آمدنی والا شخص ہے وہ اپنا گھر کیسے لے سکتا ہے, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اب دوسری بات یہ کہ میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو سنگل کریکولم ہے یہ ایک بہت انقلابی چیز ہے جس کی کہ ابھی تک وہ اس پہ بات نہیں ہوئی ہے جو کہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ٹول ہے, ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ نے دیکھیں کہ ضیاء الحق نے ایجوکیشن پالیسی کی تھی اور دوسری ذوالفقار علی بھٹو نے, وہ ایک خاص قسم کا شہری بنانا چاہتے تھے. اب جو ہمارا جو سنگل کریکولم ہے جس میں کہ ہم نے مدارس کو بھی وہ کر دی ہے, ہم ایک بڑا ہی ایک بڑا پروگریسو قسم کا اور ایک بڑا پازیٹیو قسم کا شہری اور مستقبل دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم کر رہے ہیں. شبلی صاحب آپ نے اصلاحات کی بات کی ہے, شبلی صاحب آپ نے اصلاحات کی بات کی ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, تو اصلاحات تو بڑی دور کی بات ہے. میں آپ کی گورننس کو تھوڑا سا چھیڑتا ہوں. 5 آپ نے آئی جیز بدل لی ہیں, 4 آپ نے چیف سیکرٹری بدلی ہیں اور 4 آپ نے انفارمیشن منسٹر بدل دی ہیں. مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اب آگے آپ کا انفارمیشن منسٹر کون ہوگا. تو اتنی انسٹیبل جو آپ کی گورننس ہے اس میں آپ اصلاحات کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی بہت یہ ہوتی ہے کہ میں اگر پھر کرکٹ کی مثال دوں تو آپ تھوڑا سا اس پہ وہ کریں گے, ناراضگی کے ساتھ کریں گے. دیکھیں بالرز چینج ہوتے رہتے ہیں, میچ چلتا رہتے ہیں خاص اسٹریٹجی کے ساتھ, بالرز چینج ہو رہتے ہیں, کبھی اسپنرز آتے ہیں, کبھی فاسٹ بالرز آتے ہیں. تو یہ ایک حکمت عملی ہے جس میں کہ ٹیم میں ریشفلنگ, فیلڈ پلیسنگ چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے جہاں تک کہ ریزلٹ دیکھیں آپ, اصل چیز کیا ہے وہ ریزلٹس ہیں. اور میں اگر مجھے ایک سال پہلے نظر آ گئے ریزلٹ پولیس اصلاحات کے, یہ جو یادگار کا واقعہ یہ پولیس اصلاحات کا ریزلٹ ہے. پھر یہ جو یہاں پہ 4 گھنٹے پولیس نہیں پہنچی. جی دیکھیں یہ کچھ دیکھیں اب ایسے وہ لیپسز تو ہوتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے جی. دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ 3 سال اور جو مسائل کا انبار ہے ہمارے ملک میں ہر لیول کا, اس کو حل کرنے کے لیے جی تھوڑا سا تو ٹائم چاہیے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جی ہمارے اگلے 2 سال میں ہم اب جب مجھ سے آپ 1 سال پہلے انٹرویو کرتے تو شاید میں اتنا پر اعتماد نہ ہوتا جتنا کہ میں آج ہوں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے 1 سال بعد
انٹرویو کریں گے تو میرا اعتماد انشاءاللہ اور آپ کی جو سوالات ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ نے ہمیں انلائٹن کیا اور ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. تو ایک بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, شبلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی ہم مزید گفتگو اور خاص طور پر سیاسی حوالے سے میں ایک سوال میں ذرا ایک سوال کر لوں شبلی صاحب سے. آج بڑا خوشگوار موڈ اور مسکرا رہے ہیں. اچھا شبلی صاحب, اچانک کچھ عرصے بعد اپوزیشن کو جوش آتا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لانے لگے ہیں پنجاب میں بھی, پھر کہتے ہیں تحریک موومنٹ چلانے لگے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن میں اتنی ہمت ہے کہ وہ موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا سکتے ہیں اور یہ عدم اعتماد پنجاب یا وفاق میں لا سکتے ہیں نمبر گیم؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ وہ ان کا مسئلہ پرابلی یہی ہے جی کہ وہ دیکھیں جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی وہاں پہ اسی طرح سے ہے جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں کوئی اور پارٹی بھی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ان کی کوئی پریزنس ہے نہیں. تو پنجاب میں تو ان کا وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی سندھ میں بھی نہیں بلکہ رورل سندھ میں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو بلاول بھٹو کے پنجاب کے ریلیٹڈ بیانات کو ہم اتنے سیریسلی نہیں لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے شبلی صاحب کہ ایک تو یہ تو شہباز شریف صاحب تو باہر نہ جا سکے, بڑے وعدے اور دعوے کیے تھے رانا ثناءاللہ صاحب نے. اب مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹے کی شادی ہے, تو کیا کچھ نرم رویہ رکھے گی سرکار یا کیا آپ کا ہوگا سلسلہ؟ ان کے بیٹے کی شادی ہے مریم صاحبہ کے. دیکھیں جی, میرے خیال میں ہمارا رابطہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوا ہے بھٹی صاحب, تو ہم دوبارہ ان کی طرف کچھ سوالات ہم نے تلخ و شیریں ہم نے ان سے پوچھے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا رابطہ ان سے بحال ہو؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کی حد تک جب بات کرتا ہوں ہمیشہ پی ٹی اے میں پوری پی ٹی اے کی بات نہیں کرتا. یا شبلی فراز صاحب سے جو لوگ ہیں یا کچھ لوگ تو چند عرصہ پہلے ہیں جو کسی اور جماعتوں میں 10 جماعتوں میں. عمران خان صاحب میری اطلاع کے مطابق محترم مریم نواز صاحبہ کا نام ECL سے نہیں نکالیں گے, انہیں باہر نہیں جانے دیں گے. اگر عدالت حکم کر دے تو پھر عدالت کا حکم فائنل ہے. میں عمران خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ انہیں سخت ناراض ہیں وہ کہ نواز شریف کو دھوکے سے لے جایا گیا. گو کہ پنجاب میں بھی حکومت ان کی تھی, وفاق میں بھی اس میں ان کی تھی. جی شبلی فراز صاحب آڈیو پہ ہیں آپ ہمارے ساتھ, تو حضور یہ فرمائیے کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ECL سے ہٹائیں گے آپ یا انہوں نے کوئی فارمل تو آپ کو نہیں کی کوئی ریکویسٹ ظاہر ہے, لیکن ایک اشارے ضرور دیے ہیں شبلی صاحب؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ مریم نواز کو یہ فیسلٹی ملتی ہے تو پھر پاکستان کے ہر وہ قیدی جو کہ یا ضمانت پہ ہے جن کا نام ECL پہ ہے یا جو اس میں ہے جیلوں میں ہیں, پھر ان کو بھی ملنے چاہیے. بیکاز ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور اسی کی بنیاد پہ آپ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, ورنہ اس ملک کا مستقبل قانون کی بالادستی سے جڑا ہوا ہے. جی یہ سارے جتنے بھی ممالک ہیں ترقی یافتہ, اگر وہاں پہ ان کی ترقی کا ایک اگر آپ وجہ پوچھیں وہ یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں اس میں پھر یہ فیسلٹی پاکستان کی جو باقی جو قید میں ہیں جو ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن یہ بتائیے کہ یہ 2023 کے الیکشن جو ووٹنگ مشین پہ کیوں اپوزیشن آپ سے تعاون نہیں کر رہی؟ اپنے IT کے اسپیشلسٹ دے سکتی ہے, وہ کیا ہرڈل ہے اور وہ کیوں نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ یہ تو ان کو بلکہ پورے پاکستان کو ماننا چاہیے کہ جو ہمارے ماضی کے انتخابات ہوئے ہیں ہر ایک جو ہے تو تضادات کا اور تنازع کا شکار ہوا ہے. اب جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو چانس دینا چاہیے بیکاز ہارنے والا ہار مانے اور جیت والے کی جیت میں کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی ہو. تو اپوزیشن جو ہے تو ایک اس کو ایز اے نیگوشیٹنگ ٹول بھی استعمال کرنا چاہتی ہے اور سیکنڈلی ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ الیکشن پرانے طریقوں سے کریں گے تو ان میں شاید ان کا چانس ہو, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ووٹر جس کو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ وہیں پہ جانا چاہیے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو پرانا اسٹیٹس کو کا سسٹم ہے وہ برقرار رہے جس میں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے. لیکن ابھی بھی میں پوری اس سے میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک تو یہ کہ 2023 کے انتخابات ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانون سازی بھی کریں گے اور ہم اپوزیشن کو اس پہ قائل کریں گے. ہمارا کام ہے پہلے ان کو قائل کرنا, اور ہم ابھی تک بھی ہم نے یہ امید نہیں چھوڑی کہ ان کو ہم راضی نہیں کر سکیں گے. عوام کو کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور ہم ہر کچھ ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے. تو اگر وہ انکار کرتے ہیں اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں تو اس سے اچھا تاثر بھی نہیں جائے گا, اور ان کی جو ایک جو ریپوٹیشن رہی ہے اس کو بھی ایک بڑا وہ ملے گا, دھچکا ملے گا, کیونکہ یہ بیرون ملک. اچھا شبلی صاحب میں گزارش کرتا ہوں, میں ایک رپورٹر ہوں, آپ منسٹر انفارمیشن رہے ہیں, تو ایک سوال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں آپ عام رپورٹر کو؟ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کس کا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی جب ہمارے انفارمیشن منسٹر جو کرنٹ ہیں, یہ پہلے بھی جب انفارمیشن منسٹر تھے تو یہ دیکھیں, یہ تو اب یہ ان کا وہ ہے, اور اس میں حکومت اور کیبنٹ اس پہ ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ کرے گی, اور اس کو پھر اس کے مطابق ہی آگے کیا جائے گا. یہ پرائم منسٹر تو آتی ہے رائے کے بڑا حق میں رہے ہیں. 2014 مجھے یاد ہے, میں ایک عرصے تک عمران خان سے ملاقات رہا ہوں, تو آپ اگر یہ میرے کہنے پہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پڑھیں, ایسا لگتا ہے کہ صحافت کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایسے لوگ عمران خان صاحب کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے جو انہیں غلط مشورے دیتے ہیں. یہ میری رائے ہے, لیکن حکومت بہتر جانتی ہے. ملک صاحب آپ سوال. اچھا, میں آپ نے پنجاب کی بات کی, پیپلز پارٹی کی, آئی فلی ایگری ود یو, مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی جو صورتحال ہے, کوئی بھی دنیا, اب 30 لوگ تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ 30-40 لوگ ایم این ایم پی ان کے ساتھ ترین صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر چکے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ ہلا ہوا ہے. کراچی کے لوگ اکثر احتجاج کرتے ہیں, جی ہمیں نہیں پوچھا جاتا. بلوچستان میں بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. تو اگر یہ ترین گروپ اگر اسی سچویشن میں رہتا ہے تو بالکل ایک سمپل سی کیلکولیشن میں پنجاب میں آپ کی اکثریت نہیں رہتی. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, پارٹی کس طرح اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم نے پنجاب کے عوام کے لیے, پنجاب کے کسانوں کے لیے, پنجاب کی بزنس کے لیے کیا کیا ہم نے اقدامات کیے ہیں. کیونکہ یہ کوئی ایسا کوئی کسی سے ذاتی طور پہ بندھا ہوا نہیں ہے یا علیحدہ نہیں ہے. جو ہم نے کسان کارڈ کے ذریعے جو ایگریکلچر پالیسیز ہماری رہی ہیں, اس سے ہماری جو رورل سائڈ ہے اس پہ ہماری بہت ہی زیادہ پذیرائی ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہماری جو وہاں پہ جو پرائم منسٹر عمران خان خاص طور پہ ان کی جو مقبولیت ہے, دیکھیں چاہے وہ ترین گروپ ہو یا کوئی بھی ہو, ہر ایک اس بات پہ عمران خان کے نام پہ جو ہے تو وہ سب ایگری کرتے ہیں, ان کو لیڈر سب مانتے ہیں. تو یہ جو چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں یہ ہمیشہ ہوتی بھی رہی ہیں اور یہ ہوتی بھی رہیں گی, لیکن اس سے ہمارے اعتماد میں یا ہماری جو وہ ہے جو جستجو ہے کہ ہم ریفارمز بھی کریں, ہم ڈیولپمنٹ بھی کریں, ہم اپنی گورننس کو بھی بہتر کریں, ہم ایسی حالات کریٹ کریں جس سے کہ عوام میں خوشحالی بھی آئے, کاروبار بھی چلے, اور لوگ جو ہے تو ایک اچھا معیار زندگی حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آپ نے دیکھا کہ آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر 3 سال میں 14 آپ کے جو ایڈوائزر ہیں اور وزراء ہیں وہ یا نکالے گئے ہیں یا آپ نے اس سے استعفیٰ دیا ہے. تو ایک لگتا ہے پارٹی میں کوئی نہ کوئی گرما گرمی رہتی ہے. یہ میری پرسیپشن ہے کہ اپنا سچ ہے؟ نہیں جی, یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پھر دوسرا ایک اور کویسچن بھی ہے, خان صاحب مجھے یاد آ گیا کیونکہ میں بھی رپورٹر رہا ہوں, ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان میں بڑی تنقید کرتے تھے, یہ نمبر آف جو کیبنٹ تھی, اب میرا خیال ہے اب 50+ چلے گئے. کرکٹ کی ٹرم میں بھی بات کریں تو 50 بڑا سکور ہوتا ہے, اور یہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ کا. تو اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں جی, یہ جس طرح میں نے کہا کہ بدقسمتی سے جو ہمارا جو یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں یہی ایک چیز ہے کہ آپ کو خاص طور پہ وہ حکومت جو کہ کولیشن کی حکومت, تو دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ ہماری بڑی ڈیلیکیٹ ہماری میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں, تو ہمیں اپنے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو آئیڈیلی تو اگر پرائم منسٹر پہ کے بس میں ہوتا تو وہ میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 منسٹر سے زیادہ وہ کرتے ہی نہیں. لیکن یہ ہماری جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں اور ہمیں ایک ایسی میجورٹی ملے اگلے الیکشنز میں
جس میں کہ ہمیں یہ اتنے وزراء نہ بنانے پڑیں. اچھا شبلی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے پرسوں خواب آیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مشاورت کی ہے کہ کچھ کابینہ میں رد و بدل کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 سال میں فرنٹ فل پہ کھیلوں گا, اور کچھ کرپٹ افسروں سے نجات چاہ رہے ہیں. کوئی اس قسم کی ہلچل ہونے والی ہے آئندہ کابینہ اور بیوروکریسی میں؟ بالکل جی, بالکل جی. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ہر لمحے جو ہے تو وہی جس طرح وہ ہیں, جس طرح وہ کرکٹ میں بھی تھے کہ وہ مسلسل اپنی جو ہے وہ چیزوں پہ نظر ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی فیلڈ پلیسنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹسمینز کا بھی تعین کرتے ہیں اور بالرز کا بھی کرتے ہیں. میں کوئی 3-4 اہم عہدے چینج ہونے والے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدھے کا اشارہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو پھر فراز صاحب کا شعر ہی سنا دیں. دیکھیں جی, نہیں میں اس کی طرف تو مجھے سچی بات ہے کہ کوئی علم نہیں ہے اور میں کوئی ایک دو کے بارے میں آپ کو علم ہے, لیکن چلے میں سمجھتا ہوں کوئی چلے احمد فراز صاحب کا شعر ہی کوئی نظر کر دیں. چلیں گرچہ ہواؤں نے زور ڈال رکھا ہے, چراغ نے پھر بھی لو کو سنبھال رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب شبلی فراز صاحب. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے گفتگو کی واپس کے تمہارے ساتھ انتہائی ایک اہم شخصیت اور اکنامکس کے ماہر جناب ڈاکٹر فرخ سلیم ہوں گے. ان سے ہم پوچھیں گے اوورآل بڑی مشکل وقت ہے دنیا میں بھی اور ہمارے ہاں معیشت کے حوالے سے کیسے دن آنے والے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. میں پہلے جنرل کویسچن کروں گا, پھر اب میرے دوست پوچھیں گے آپ سے سوالات. حضور یہ فرمائیے کہ لگتا ہے جیسے چائنیز ماڈل نے پچھاڑ دیا ہے امریکی ماڈل کو, تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور ہمیں کون سا راستہ لینا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, ایک تو حکومتی معیشت ہوتی ہے, سیاستدانوں کی معیشت ہوتی ہے, اور ایک عام پاکستانی کی معیشت ہے. عام پاکستانی چائنیز ماڈل, امریکن ماڈل, اس کا کنسرن میں سمجھتا ہوں اس کی جو معیشت ہے وہ 4 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ آٹے کی قیمت, وہ چینی کی قیمت دیکھتا ہے, وہ بجلی کا بل جب مہینے میں آتا ہے تو اس کو اوپر اور خوص ہوتا ہے, اور ڈیزل یا پیٹرول کی قیمت. باقی چیزیں آپ بھول جائیے کہ چائنا کا کیا ماڈل ہے, امریکہ کا کیا ماڈل ہے. جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جتنی ہماری آمدن ہے کیا ہم آٹا خرید پائیں گے اپنے 4 یا 5 بچوں کے لیے, کیا چینی خرید پائیں گے جس تنخواہ میں جو تنخواہ ہمیں مل رہی ہے, کیا بجلی کا جو بل آئے گا وہ ہم دے پائیں گے, کیا بچوں کی فیس اس کے بعد کچھ بچ جائے گی, اور ڈیزل اور پیٹرول کا کیا حال ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن امریکی ماڈل کے تحت اور نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کے تحت ہم رہ رہے ہیں, اسی میں ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی تھی, وہ تو کہیں نہیں ملی, نہ ٹرکل ڈاؤن ہوا, نہ جاب کریٹ ہوئی, مال سارا اوپر چلا گیا. تو پھر ہمیں ماڈل کی بات تو کرنی پڑے گی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, ماڈل کی بات کرنی ہے تو چائنا اور امریکہ کے ماڈل کو چھوڑ دیں. ایک ماڈل پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں دیا جو 2018 کا منشور ہے پی ٹی آئی کا. اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں تقریباً کوئی 61 صفحات کا وہ منشور ہے, اور وہ اتنا خوبصورت منشور ہے. میں نے پیپلز پارٹی کا بھی پڑھا تھا, پی ایم ایل این کا بھی پڑھا تھا, لیکن جو چیزیں پی ٹی آئی کے منشور میں لکھی گئی تھیں انہوں نے بڑا واضح طور پہ صاف و شفاف طریقے سے پاکستان کے جو بڑے پرابلمز ہیں, آدھا درجن جو بڑے پرابلمز ہیں, ان کی نشاندہی بڑے کلیئرلی کر دی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکمرانی کا بحران ہے, نمبر 1. انہوں نے یہ کہا کہ قومی قرضہ جات بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, نمبر 2. پھر انہوں نے کہا بجلی کی چوری بہت ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, وہ بے تحاشا نقصان کر رہے ہیں. یہ چیزیں اتنی واضح طور پہ اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے منشور میں ان کی نشاندہی نہیں کی. اور خوبصورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف ان پرابلم کی نشاندہی کی پی ٹی آئی نے, لیکن ان کے سلوشنز وہ بھی. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے صاحب علم کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان بڑا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ وہ کہہ دیتے ہیں جو ہم نے پوچھنا ہوتا ہے. آپ نے بڑی آسان لفظوں میں بتایا. مجھے صرف یہ بتا دیں, 1-2 سوال کروں گا. اس ملک کی 70 جن کی 30,000 سے کم ہے وہ پاپولیشن کتنی ہے؟ جن کی انکم ماہانہ 30,000 سے کم ہے وہ اندازاً کتنی ہے؟
یہ اس وقت ابھی جو ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے جو میڈین ایج کہلاتی ہے یعنی کہ 50% پاکستان کی آبادی 23 سال سے نیچے ہے اور 50% پاکستان کی آبادی تقریباً 23 سال سے اوپر ہے. اچھا اس میں بتا دیں، میں انکم کہا تھا، ماہانہ انکم 23,000 سے. اچھا تو یہ بتا دیں جس کے 3 بچے ہیں اس کی 30,000 سیلری ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے، تعلیم کی سہولت دے سکتا ہے، بیمار ہو تو علاج کرا سکتا ہے، بجلی کا بل دے سکتا ہے، گیس کا بل دے سکتا ہے، موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈال کے 14 اگست میں سال بعد اپنے بچوں کو سیر کرا سکتا ہے اس انکم میں؟ بھٹی صاحب یہ اصل سوال ہے پاکستانیوں کا، اور یہ اصل سوال ہونا چاہیے ہماری ساری حکومت کا، جو حکومتی پارٹی ہے اور جو اپوزیشنز بھی ہیں ان کے سامنے بھی صرف اور صرف یہ سوال ہونا چاہیے جو اب آپ نے اٹھایا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 3 سال پہلے 2018 میں 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 800 سے 900 ارب روپیہ خرچ کر کے اپنی پوری گندم خرید لیا کرتے تھے. آپ نے 3 بچوں کا ذکر کیا، 4 بچوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی گندم تقریباً 800-900 ارب میں خرید لیا کرتے تھے، جس وقت 35 روپے کلو آٹا بک رہا تھا. آج آپ اندازہ کیجئے کہ اگر پاکستانیوں نے اپنی گندم پوری کرنی ہو تو تقریباً 2000 ارب روپیہ چاہیے. تو اب سوچئے 1000 ارب روپیہ اضافی چاہیے پاکستانیوں کو اپنی گندم کی خوراک پوری کرنے کے لیے. اور ابھی جو کچھ دن پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں 38% آف دا پاپولیشن، آپ اندازہ کیجئے تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فوڈ انسیکیور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس غذائی عدم تحفظ ہے. ان کی 2100 کیلوریز جو ایک انسان کو روزانہ کی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کی غذائی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی ہم نے شبلی فراز صاحب کوئی ان سے بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ سے وزراء سے یہی بات سنی ہے کہ 3 سال میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، اگلے 2 سال میں آپ سوچیں کہ نہیں بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرا آپ سے غیر سیاسی سوال کر رہا ہوں، آپ ایز اے اکانومی سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس ایسا کون سا وہ چراغ ہے، ایسا کون سا جادو ہے کہ اگلے 2 سال میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، کہ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟ جی زبردست سوال ہے اور جواب اس کا 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے جو میں منشور کا ذکر کر رہا تھا، پی ٹی آئی نے جو 2018 میں منشور دیا تھا اس وقت ان کے پاس پاکستان کے پرابلمز اور ان کے حل انہوں نے اس منشور میں بتائے ہیں. یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ معلوم نہ ہو کہ پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں. اس منشور کے اندر 61 صفحات میں نے آپ کو بتائے، اس منشور کے اندر تقریباً 4 درجن مرتبہ اصلاحات کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سولوشن جو ہے وہ اصلاحات میں ہے. اب 3 سال گزر گئے، اس میں کوئی بڑی اصلاحاتی اقدام آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، کہیں بھی اصلاحات نہیں لے پائے. آپ نے کہا کہ 3 سال میں مہنگائی ہو گئی. مہنگائی کو اگر میں ایکسپلین کر دوں، دیکھیے آٹے کی قیمت تقریباً 100% بڑھی ہے پچھلے 3 سالوں میں، چینی کی قیمت تقریباً 100% بڑھی ہے پچھلے 3 سالوں میں. بجلی میرے گھر میں جو 9-10 روپے کا یونٹ ملتا تھا مجھے 2018 میں، آج وہ 22 یا 23 روپے کا یونٹ بل ہو رہا ہے. آپ اپنا اسٹوڈیو کا بل دیکھ لیجئے، اپنے گھر کا بل دیکھ لیجئے، وہ بھی تقریباً اب 100% سے زیادہ بڑھ گیا. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں آپ کو 3 سال کا کوئی بھی ایسا دورانیہ نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو، جس میں بجلی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو، یا جس میں چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو. ابھی پرابلمز تو شروعات ہوئی ہیں، ابھی تو اور پرابلمز آنے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم نے 900 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کرنا ہے بجلی کے بلوں کی مد میں. تو اگر ہم نے وہ ایگریمنٹ کیا ہے جو فروری کی 17 تاریخ کو ہم نے کیا تھا آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ، اگر اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو بجلی مزید بڑھے گی. ہم نے ایک معاہدہ اور کیا تھا کہ ہم نے 600 ارب روپیہ کے اضافی ٹیکس لگانے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، ابھی تک نہیں لگے ہیں.
اگر وہ ٹیکس اضافی لگائے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 30 روپے فی لیٹر 30 روپیز فی لیٹر پیٹرول ڈیزل وغیرہ کی قیمت بڑھ جائے گی. اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے، اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، تو آپ سوچئے کہ جتنی بھی چیزیں ہم اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال بیچ میں ڈال دوں، بہت آپ واضح انداز میں کر رہے ہیں. بجلی کی قیمت 1994 میں طے کر دیا تھا ہم نے بڑھے گی، جب بے نظیر بھٹو نے اور زرداری صاحب نے معاہدے کیے تھے. جب ہیزل اولیری آیا تھا، میرے پاس ان کی تفصیل موجود ہے، اگر میں پڑھوں تو ہم سر پیٹ کے مر جائیں. اس کے بعد جو ہم نے معاہدے کیے بجلی کے، نواز شریف اینڈ کمپنی نے جو معاہدے کیے اس میں کیپیسٹی پیمنٹ رکھی 2 روپے کا. یہاں کے ہمارے واپڈا کے چیف تھے جو کہتے تھے کہ 2 روپے کی بجلی 12 روپے کی بیچو گے تو انڈسٹری برباد تو ہوگی. آپ آئی پی پیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حکومت گر جائے گی. ہم شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فارورڈ بلاک بن جائے گا. تو یہ ساری ایلیٹ کیپچر کر چکی ہے اس معیشت کو، اور ہم جس وقت تک ان کو آؤٹ آف بزنس نہیں کرتے ہم آٹا سستا نہیں کر سکتے. ایگری کرتے ہیں آپ؟ میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک یہ بڑے بڑے جو کارٹیلز ہیں جن کو ہمارے وزیر اعظم صاحب مافیا کہتے ہیں، جب تک ان کو توڑا نہیں جائے گا اس وقت پاکستان کی معیشت کہیں بڑھنے والی نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 2013-14 کا جو مالی سال تھا اس میں پاکستان نے 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی، اور اس سال ہم دوبارہ 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کیے ہیں ہم نے، اور ہم جشن منا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ 8-9 سال پہلے جو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی اب ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب I have to leave it there. بڑی لمبی بحث کرنی ہے آپ سے، کسی اور پروگرام میں اٹھا رکھیں گے اور ان نکات پر ہم بات ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ لیں گے کہ جناب جس دن آپ معاہدہ کرتے ہیں اس دن بجلی مہنگی کرنے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں آپ، اور بعد میں ہم سر پیٹتے رہتے ہیں اور جو منافع کا مال کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں. اجازت دیں، اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ حافظ.